ہم پڑھ رہے ہیں وربل ایسپیکٹ کے متعلق۔ وربل ایسپیکٹ کی مدد سے کسی بھی ورب یعنی ایکشن کی کمپلیٹنس کے متعلق پتہ چلتا ہے، یعنی کسی بھی کام کو کس حد تک مکمل کیا گیا یا پھر اسے جاری رکھا گیا یا اسے دہرایا جاتا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح سے وربل ایسپیکٹ کی 4 مختلف اقسام ہیں۔ سمپل یا انڈیفینٹ ایسپیکٹ، دوسری قسم کو کہا جاتا ہے کنٹینیوس یا پروگریسو ایسپیکٹ، تیسری قسم ہے پرفیکٹ ایسپیکٹ اور چوتھی قسم کو کہا جاتا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا سمپل انڈیفینٹ ایسپیکٹ کے متعلق۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کنٹینیوس یا پھر پروگریسو ایسپیکٹ کے متعلق۔ تو کنٹینیوس یا پروگریسو ایسپیکٹ کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنی ہو جو کنٹینیو ہو یعنی جاری ہو۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، شی واز ٹیچنگ انگلش، یعنی وہ انگلش پڑھا رہی تھی۔ اس جملے میں ورب ٹیچنگ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بیسک فارم ٹیچ سے بنا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے لیٹرز ING کا، اور اس طرح سے بن گیا ورب ٹیچنگ۔ تو اب یہاں ورب کی فارم کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، یعنی یہ عمل جاری رہا، اور لفظ واز کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل ماضی میں جاری رہا یعنی پاسٹ میں۔ اسی طرح سے اگر لفظ واز کو کٹ کر کے اس کی جگہ لفظ از کا استعمال کیا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا شی از ٹیچنگ انگلش، یعنی وہ انگلش پڑھا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ تو از اور ٹیچنگ کے الفاظ جو مل کر ایسپیکٹ پیدا کر رہے ہیں وہ ہے کنٹینیوس یا پروگریسو۔ اسی طرح سے اگر لفظ واز کی جگہ ول بی کا استعمال کریں تو یہ جملہ ہو جائے گا شی ول بی ٹیچنگ انگلش، یعنی وہ انگلش پڑھا رہی ہوگی۔ تو ول بی کے الفاظ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل فیوچر یعنی مستقبل میں ہوگا، لیکن ٹیچنگ یعنی ورب کی فارم سے یہ پتہ چل رہا ہے، جیسا کہ یہاں اس ورب کے آخر میں ING کے لیٹرز کا استعمال کیا گیا ہے، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کنٹینیوس یا جاری رہنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اس جملے کا ایسپیکٹ بھی جو ہے وہ کنٹینیوس یا پروگریسو ایسپیکٹ ہے۔ تو اس طرح سے کنٹینیوس یا پروگریسو ایسپیکٹ کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ the continuous یا پھر progressive aspect is used to talk about continuous events، یعنی continuous یا پھر progressive aspect کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب ہم نے بات کرنی ہو کسی ایسے عمل یا واقعے کے متعلق جو کہ جاری رہا ہو یا پھر اس وقت جاری ہو یا پھر جاری رہے گا۔ تو یہ تھی کنٹینیوس پروگریسو ایسپیکٹ کی پہچان، جو کہ وربل ایسپیکٹ کی ایک قسم ہے جس کی مدد سے کسی بھی ورب یعنی ایکشن یا عمل کی کمپلیٹنس کے متعلق پتہ چلتا ہے، یعنی اسے کس حد تک کیا گیا۔ جیسے کہ کنٹینیوس پروگریسو ایسپیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کو جاری رکھا گیا یا عمل اس وقت بھی جاری ہے یا پھر اسے فیوچر میں یا مستقبل میں جاری رکھا جائے گا۔ تو کنٹینیوس یا پھر پروگریسو ایسپیکٹ کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔